علماء اخلاق نے بیچارے نے بڑی عقلی موسیقیاں کر کے اصول مرتب کیے. اتنی قوتیں ہیں انسان میں، قوت نظر ہے یعنی سوچنے کی قوت ہے، جس کو ادراک کرنا عقل نظری اسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ طاقت غضبی ہے کہ ناگوار باتوں کو دفع کرنے کے اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر قوت شہوی ہے، انسانی خواہش کے جو گہرائے تو وہ انسان میں نقص پیدا کرتی ہے. تو کمی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عقل کے صرف کرنے کا محل نہیں ہے، ضرورت ہے، وہاں عقل کو صرف نہیں کرتا. اور زیادتی کی یہ ہے کہ جہاں عقل کو کام میں نہیں لانا چاہیے وہاں آدمی اب یہ عقل سے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، مگر عقل اصول خود اپنے لیے ایک قرار دے رہی ہے. جب تو کہہ رہی ہے کہ اگر حد سے زیادہ عقل سے کام لیا جائے تو وہ فضیلت نہیں ہوگی، رذیلت ہوگی، وہ اچھائی نہیں ہوگی، برائی ہوگی. تو اس کے معنی ہے کہ عقل نے خود اپنے فیصلے کے مطابق اپنے کام کرنے کی ایک حد مقرر کر لی ہے. لہذا اگر اس دائرے کے آگے قدم بڑھا کے پھر عقل کا حوالہ بھی دیجیے تو بے عقلی ہوگی. اب اس کے بعد اسی طرح قوت غضبیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک حد ہے اس کے لیے، کہ اس حد سے اگر کمی ہو تو وہ شرافت انسانی کے خلاف ہے. اس کا نام بزدلی ہے، جبن ہے. اور اگر وہ حد سے قدم آگے بڑھے یعنی بے محل صرف و قوت غضبی تو دنیا والے بہت تیس مار خاں کہیں، دنیا والے بڑا بہادر کہیں، لیکن یہ کہ وہ حقیقت میں جو فضیلت انسانی شجاعت ہے وہ نہیں ہے. آپ اس کو بہادر کہیے، اب وہ آپ کی زبان ہے، لیکن جو معیار فضیلت شجاعت نام ہے وہ اس کا نام نہیں ہے. اس کو تحور کہتے ہیں. یوں ہمارے شاعر کیونکہ انہوں نے کوئی علم الاخلاق کی زبان میں کتابیں نہیں لکھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فارس میدان تحور تھا، مگر اخلاق کی زبان میں اسے جب صحیح با محل فرض کے ادا کرنے میں ہے تو وہ تحور نہیں ہے، شجاعت ہے. تو تحور ان کے یہاں وہ شجاعت کے مقابل چیز ہے، یعنی شجاعت درمیان کی حد ہے اور اس کے ایک طرف بزدلی ہے، جبن ہے، اور ایک طرف تحور ہے. وہ گویا بے محل صرف قوت غضبیہ کا نام تحور ہے. تو وہ بیچ کا نقطہ جو ہے وہ شجاعت ہے. اور اسی طرح سے وہ قوت جو ہے قوت شہریہ جسے کہتے ہیں، ارے وہ آپ کا محل استعمال ہے کہ لفظ وہی ہوتی ہے، ذرا سے تصرف سے اس کا کسی شعبہ حیات میں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ قوت شہریہ آپ نے ایک شعبے سے مخصوص کر لی ہے، اسی سے ایک ذرا بدلی ہوئی لفظ ہے اشتہا، وہ غذا میں استعمال کر لی، چیز ایک ہی ہے. وہی خواہش نفس اس میں، وہی خواہش نفس اس میں ایک جگہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک جگہ دوسری لفظ استعمال کرتے ہیں. تو حقیقت میں وہ گوارائے تباہ محبوب تباہ چیز کے حصول کو کا جذبہ جو ہے اس کو کہتے ہیں قوت شہویہ. تو اس قوت شہویہ کا جو حد سے کم استعمال ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نقص انسانی ہے اور وہ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے. اور حد سے زیادہ جو استعمال ہو، بے محل استعمال ہو تو وہ بھی غلط چیز ہے، بلحوثی ہے اور اس کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا. جو درمیان کی حد ہو اس کو کہتے ہیں اصل میں عفت، پارسائی. تو وہ فضیلت کے نقطے کہتے ہیں بیچ میں ہیں. اور یہ افراط ہو یعنی حد سے زیادتی ہو یا تفریط ہو یعنی حد سے کمی ہو، وہ سب رذیلتیں ہو جاتی ہیں یعنی برائیاں ہو جاتی ہیں. اب یہ انہوں نے آنکھ بند کر کے اور عقل سے سوچ کر یہ اصول مقرر کر لیے اور بہت اچھا کام کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بیچ کی حدوں کو بتائے کون؟
جبکہ افراد انسانی زیادہ تر ان کا کردار کا آشیانہ 2 حملے میں ہے. 99% جو ہیں یا ادھر زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا ادھر گھٹے ہوئے ہیں، اس بیچ کے نقطے میں وہ ہیں ہی نہیں. تو بتائیے وہ درمیانی حد کو بتائے کون؟ اب آپ نے اصول یاد کر لیے، اصول حفظ کر لیے کہ وہ حد سے بڑھے تو یوں ہے اور حد سے گھٹے تو یوں ہے، مگر وہ حد کون ہے؟ اس حد کو کون بتائے؟ تو علم الاخلاق وہ صرف عقل کی رہنمائی سے جو مرتب ہو تو وہ اصول کلیہ کو مقرر کر سکتا ہے. کلی معیار اس سے مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے تعین حدود کی کہ کون حد آگے ہے اور کون حد اس سے کم ہے، وہ حد پھر یہ مقرر کون کرے؟ اگر خود کوئی حد سے بڑھا ہوا ہو تو وہ کیوں کر نقطۂ وسط کا امتیاز کرے گا؟ اگر خود کوئی حد سے گھٹا ہوا ہو تو وہ کیوں کر نقطۂ وسط کا امتیاز کرے گا؟ اور یاد رکھیے کہ وسط سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن وسط کا نقطہ ایک ہوتا ہے. اس کو قرآن کی زبان میں کہیں صراط مستقیم کہا، اور ہم فلسفے کی زبان میں اس کو مرکزی نقطہ کہہ لیتے ہیں. تو اب چاہے اس صراط مستقیم کو دیکھیے تو اس کی تعریف کیا؟ 2 نقطوں کے بیچ میں جو ریاضی میں سیدھے خط کی تعریف کی گئی ہے کہ 2 نقطوں کے بیچ میں جو سب سے چھوٹا خط ان کو ملانے والا ہو وہ صراط مستقیم ہوتا ہے. یوں ہمارے شاعر نے کہہ دیا ہو کہ راہ راست برو گھر سے دور باشد، سیدھے راستے پر چلو چاہے دور ہو، لیکن اگر وہ سیدھا راستہ ہے تو وہ دور ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ضرور کہیں کیسا پن آیا ہے جو دور ہو گیا. ہماری نگاہ تو ریل کی سڑک کو سیدھا دیکھ رہی ہے، لیکن اکثر وہ دور ہی ہوتے ہی ہے، اکثر اس میں مسافت زیادہ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدھا کہہ دینا آسان ہے اور سیدھا سمجھنا مشکل ہے. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لینا آسان ہے اور صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہے. صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے تو 2 نقطوں کے درمیان میں ملانے والے خطوط جو غیر مستقیم ہوں وہ بے شمار ہوتے ہیں. طرح طرح سے چکر دے کے پہنچا دیجئے یہاں سے وہاں تک، تو وہ خط ہو تو گیا، لیکن وہ غیر مستقیم ہوگا جب دور ہوا، جب ادھر ادھر اس میں چکر ہوئے. اور جو بالکل اس نقطے سے اس نقطے تک پہنچا دے بغیر کسی پھیر کے، وہ صراط مستقیم ہے. وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جس کو دوسرے زبان میں مرکز کہتے ہیں وہ بھی وسط کا نقطہ ہوتا ہے. تو جب کوئی دائرہ ہو اس دائرے میں اس ایک نقطے کو جو ہر طرف سے یکساں فاصلہ رکھتا ہو اسے گھیرے کو محیط کہتے ہیں. اس محیط سے اس نقطے تک جتنے بھی ہر طرف سے ناپیے تو وہ یکساں ہی ہو تو اس کا نام مرکز ہوتا ہے، وہ درمیان کا نقطہ. تو اس سے ہٹے ہوئے نقطے بے شمار ہوتے ہیں، مگر دائرے کا مرکز ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا.